بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگ درہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا میزبان آپ کا بھائی طارق عزیز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی نما ایک نصیحت یا ایک واقعہ کہہ لیں یا ایک ریزن کہہ لیں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ویلاگ کی۔ کسی نے شیطان سے پوچھا کہ آپ اکیلے ہیں اور اتنی ساری انسانیت ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، آپ سب کو کیسے گمراہ کرتے ہو اور کیسے آپ لوگ یہ فتنہ فساد پھیلاتے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ واقعی میں اکیلا بھی ہوں اور بہت مصروف ہوں، لیکن کسی بھی بڑے سے بڑے جھگڑے میں مجھے خود انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس میں ایک انگلی لگاتا ہوں۔ اس نے کہا انگلی کیا لگاتے ہیں؟ مقصد اس نے کہا کہ دیکھیں میں تماشا دکھاتا ہوں بھی آپ کو۔ خیر شیطان کے پاس وقت تو نہیں تھا، لیکن جب اس کو ضرورت ہو تو وہ وقت نکال لیتا ہے۔ اس شخص نے ایک شہد کو انگلی لگائی اور انگلی اس نے ایک کریانے کی دکان کے اوپر کسی جگہ پر لگا دی۔ اس شہد لگی جہاں پہ جگہ تھی وہاں پر ایک چھپکلی آئی اور شہد کو چاٹنے لگی۔ اس شہد کو دیکھ کر ایک ساتھ والے ہمسائے کی دکان سے بلی آئی، اس نے جمپ مارا اور اس چھپکلی کو پکڑنے کی کوشش کی، اور اس دوران وہ بلی اس دکان کے گھی کے کنستر میں گر گئی یا کسی اور برتن میں گر گئی، اور وہ سارا دودھ کہہ لیں یا برتن مطلب وہ گھی کہہ لیں وہ خراب ہو گیا۔ اب اس دکاندار نے برابر والے دکاندار کو کہا کہ یہ تمہاری بلی نے میرا دکان اس کا بیڑا غرق کر دیا، گھی کا، کنستر کا، جو بھی چیز وہ واٹ ایور دیٹ واز۔ اس نے اس سے تلخ کلامی ہوئی، اور تلخ کلامی ہوتے ہوتے ایک وہ جھگڑے میں بدل گئی، اور جھگڑا ہوتے ہوتے دو افراد سے دو گروپوں میں بدل گیا، اور دو گروپوں میں جب جھگڑا بڑھا تو بات قتل و غارت تک آ گئی۔ ایک دو بندے ادھر سے مرے اور ایک دو بندے ادھر سے ملے، اور شیطان دور کھڑا ہنستے ہوئے اس سوال پوچھنے والے کو سارا تماشا دکھا رہا تھا، اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ معاجرہ کیا ہوتا ہے۔ شیطان صرف انگلی لگاتا ہے۔ سامعین محترم، ہماری تاریخ پاکستان کے حوالے سے جماعت اسلامی کا کردار بھی کچھ اس انگلی سے کم نہیں تھا۔ ہماری تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو جماعت اسلامی کا کردار ہمیشہ انگلی لگانے والے کردار کی طرح رہا ہے، باقی کام سارا دوسرے گروپ آپس میں ہی کرتے ہیں۔ سن 1947 کے بعد فاطمہ جناح کا الیکشن میں حصہ لینا ہو تو بھی جماعت اسلامی کا کردار بڑا نیگیٹو نظر آیا۔ سن 1971 میں جب بھٹو اور شیخ مجیب کا مسئلہ بنا تو اس وقت بھی جماعت اسلامی شیخ مجیب کی مخالفت اور بھٹو کی حمایت کرتی ہوئی نظر آئی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا ہوا ہے۔ اس میں حقیقت میں جو مین کردار تھا وہ جماعت اسلامی ہی کا تھا۔ میں یہاں پر اپنے چونکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، بڑا مختصر دورانیہ ہوتا ہے، میں بہت ساری چیزیں کھول کر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں صرف اشارے ہی دیتا ہوں، اور امید ہے کہ دوست احباب خود تھوڑی سی کوشش کر کے تاریخ کو کھریدتے ہوں گے۔ سن 1971 میں جب شیخ مجیب کی مخالفت اور بھٹو کی حمایت کی تو وہ جماعت اسلامی ہی اس میں شامل تھی، اور اس کا کردار بھی ایک انگلی ہی نما تھا، اگرچہ وہ تاریخ میں بہت واضح نظر نہیں آتا، لیکن جب اس کو گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کا کردار ہمیشہ سے نیگیٹو ہی نظر آیا ہے۔ اس کے بعد جو حالیہ دنوں کی بہت بڑی مثال ہے اور تاریخ پاکستان کی ایک بدنما تاریخ ہے، جس کو شاید آنے والے دنوں میں بڑے ہی یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا، جیسا کہ 9 مئی کو منایا جا رہا ہے، لیکن چونکہ 9 مئی کا تعلق طاقتور حلقوں سے ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا گیا، اور چونکہ 12 اکتوبر کا تعلق ہو یا نواز شریف کی نااہلی کا تعلق ہو، یہ چونکہ سیاستدانوں سے اور سیاستدانوں کو ہمیشہ سے ہڈن رکھا گیا ہے طاقتور مقتدر حلقوں کی جانب سے۔ اس کے بعد میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ جو حالیہ دنوں میں بہت پرومیننٹ کردار تھا جماعت اسلامی کا، وہ تھا پاناما لیکس۔ پاناما لیکس میں 436 کیسز تھے، جس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے 436 سرمایہ دار ہیں جنہوں نے پاکستان سے جو ہے منی لانڈرنگ کی ہے، اور اس میں نواز شریف کا نام بھی شامل کیا گیا۔ لیکن جب احتجاج ہوا اور عمر چیمہ جو پاکستان میں پاناما لیکس کو کھولنے والے صحافی تھے، انہوں نے جب کہا کہ نہیں یہ نواز شریف کا نام تو میں نے دیا ہی نہیں تھا، یہ کیسے ڈالا، تو پھر پاناما لیکس والوں نے جو پیچھے ایک کردار تھا بین الاقوامی، اس نے معذرت بھی کی اور نواز شریف کا نام پاناما لیک سے نکال دیا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت تک جماعت اسلامی سپریم کورٹ میں کیس دائر کر چکی تھی
کہ 436 افراد کے خلاف مطلب کیس کو چلایا جائے۔ پاناما لیکس سے نواز شریف کا نام بھی نکل گیا، لیکن جماعت اسلامی کا کیس چونکہ سبمٹ ہو چکا ہوا تھا اور ثاقب نثار جو چیف جسٹس تھا وہ موقع کی تلاش میں تھا، اس نے کیا کیا، وہ 436 کیسز کو اٹھا کر 437 کیسز کو ایک طرف رکھ دیا اور صرف نواز شریف کے کیس کو پکڑ کر اس کو ہائی لائٹ کیا، کیس چلایا گیا، اور باوجود نواز شریف نے ایک ایک چیز کا حساب دے کر مطمئن کیا عدالت کو، کیونکہ نواز شریف قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا تھا اور آج بھی رکھتا ہے، جو میرے مشاہدے کی بات ہے۔ لیکن جماعت اسلامی اس کیس میں ایک مین کردار تھا اور اس کے ساتھ پھر عمران خان کو شامل کر دیا گیا پیچھے اس لابی کی طرف سے، جو لابی ایکچولی نواز شریف کو نااہل کروانا چاہتی تھی اور عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے۔ وہی جماعت اسلامی جب پاناما لیکس کو کیس چلتی ہے تو چودھری ثاقب نثار نے پورے کیس کو سنتے آخر میں جو کیس نکالا، جو بالکل اس وقت ریکارڈ پہ موجود ہے، یہ محض پٹواریوں کی بات نہیں ہے، بلکہ نواز شریف کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا کردار ہے جس پہ یہ ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ نواز شریف کو کسی کرپشن پہ سزا نہیں دی گئی، بلکہ ایک مفروضے کی بنیاد پر سزا دی گئی، اور مفروضہ یہ تھا چونکہ ان کے پاس اقامہ ہے اور اقامے کی بنیاد پر یہ باہر بزنس بھی کرتے ہیں، تو پاکستان کا سرمایہ ہو سکتا ہے یہ پاکستان سے لے کر باہر گئی، یہ ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر ایک بادل النظر کا لفظ استعمال بھی کیا گیا اور اس کی بنیاد پر اس کو محض اس لیے سزا دینا چاہیے کہ ان کے پاس اقامہ ہے، لیکن کسی نے شاید مشورہ دیا ہوگا کہ اقامے کا جو کیس ہے یہ مضبوط نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور چول ماری گئی اس ہمارے منصفانہ ٹھیکیداروں کی طرف سے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ اپنے بیٹے سے تنخواہ شو کی ہوئی ہے لیکن وہ اس سے لی نہیں ہے، اب لینی ریسیویبل شو آپ کو کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں کیا، لہٰذا یہ آپ کی بددیانتی ہے، آپ صادق اور امین نہیں ہیں، لہٰذا آپ نااہل ہیں۔ اس وقت نواز شریف کے وہ الفاظ ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ جب انصاف کے ادارے اندھے ہو جائیں اور وہ جانبدار ہو جائیں اور کسی خاص مقصد پر، مشن پر وہ بٹھائے گئے ہوں، تو پھر آپ ان سے انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اور نواز شریف کو ایک اچھے بڑے چلتے پھرتے ترقی کرتے ہوئے پاکستان سے کی وزارت عظمیٰ سے ہٹا کر پاکستان کو ایک عمران خان کے فتنے میں دھکیل دیا گیا۔ وہی شیطان کی انگلی آپ کو حالیہ دنوں میں کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں نظر آ رہی ہے۔ وہی جماعت اسلامی جو پشاور میں عمران خان کا ساتھ دے کر 5 سال عمران خان کو آزما چکی تھی اور پشاور کا نہ صرف بیڑا غرق کیا بلکہ عمران خان کو حکمرانی پر لانے میں مین کردار جو خفیہ رہا ہے وہ جماعت اسلامی کا سہولت کاری کے طور پر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں کراچی میں جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں اور کل مرتضی وہاب کو جو میئر منتخب کیا گیا، اس میں جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی کی مخالفت کی اور تحریک انصاف سے حمایت حاصل کی، اور گزشتہ تقریر میں وہاں کے جو نعیم الرحمان صاحب ہیں جماعت اسلامی کے امیر کراچی کے، انہوں نے کیا کہا، جو ایک میں مین اہم آپ کو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کل کے جو بلدیاتی الیکشنز کے میئر کے الیکشنز تھے، اس میں اس نے اس شیخ مجیب کی تعریفیں کی ہیں جس کی سن 1971 میں مخالفت کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، جن کی مخالفت کرنے کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا، بنگلہ دیش الگ سے بنا اور پاکستان الگ سے بنا۔ اس شیخ مجیب کی جب کل مخالفت کرتے تھے کل تک 1971 میں، تو کل کراچی کے بلدیاتی الیکشنز میں وہ شیخ مجیب کی مظلومیت کا رونا رو کر پیپلز پارٹی کو بددعائیں دے رہے تھے، جھولی پھیلا پھیلا کے بددعائیں دے رہے تھے کہ شیخ مجیب ان کی وجہ سے علیحدہ ہوا اور پاکستان دو ٹکڑے ہوا ہے۔ بھول گئے نعیم الرحمان صاحب کہ آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کے بڑوں نے اس وقت سن 1971 میں پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں مین کردار ادا کیا تھا اس پیپلز پارٹی کی حمایت کر کے۔ آج آپ اقتدار کی لالچ میں، اقتدار کی ہوس میں اپنی تاریخ کو بھول کر، یاد رکھیں جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جایا کرتی ہیں وہ برباد ہو جایا کرتی ہیں، اور جماعت اسلامی کی بربادی اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہ آپ نے اپنے بلدیاتی الیکشنز میں اپنے ہی امیر سراج الحق کی تصویر لگانا برداشت نہیں کی، بلکہ اپنے نمائندوں کو نصیحتیں کی ہیں کہ پوری الیکشن کمپین کے اندر اپنے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی تصویریں نہیں لگیں گی، اور تاریخ گواہ ہے، کراچی کی تاریخ گواہ ہے حالیہ دن الیکشنز کی کہ پوری الیکشن کمپین میں آپ نے اپنے بڑوں کی تصویریں نہیں لگائی اور الیکشن جیتا۔ اور کل میئر کے الیکشن میں آپ نے تحریک انصاف، وہ تحریک انصاف جس نے ملک کو اس حالت تک پہنچایا، بربادی کی حالت تک پہنچایا، 9 مئی کے واقعات کیے، پورے پاکستان کو آگ کی نظر کر دیا، آپ نے اس کی حمایت حاصل کر کے اس پیپلز
پارٹی کی مخالفت کی جس کو سن 1971 میں آپ نے آشیرواد دے کر، آپ نے حمایت دے کر شیخ مجیب کو علیحدہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ بس یہی کردار ہے آپ کا، اور یہی کردار تھا اس شیطان کا کہ صرف انگلی لگاتا تھا، باقی بربادی خود ہو جایا کرتی تھی۔ یہی کردار آپ نے اور آپ کے بڑوں نے ادا کیا کہ آپ لوگوں نے صرف انگلی لگائی اور بربادی پاکستان کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قوم کو آپ جیسے اور باقی سب دشمنان پاکستان کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے میری وہی درخواست کہ میرے اس چینل کو آپ حضرات بھی، اپنے دوست و احباب بھی، رشتہ داروں کو بھی درخواست کریں کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ حضرات تک آٹو نوٹیفیکیشن کے تھرو پہنچ جائے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔